الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقہ ایک علم ہے جو دین کے مسائل کی سمجھ کا نام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو چاہے کہ اس کے ساتھ میں بھلائی کروں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے، دین کی روح کی سمجھ۔ تو ایسے شخص کو فقیہ کہتے ہیں، ایسے شخص کو فقیہ کہتے ہیں جو دین کی ہر جو شعیرہ ہے، دین کی ایک علامت ہے، دین کا کام ہے، مثلا یہ تکبیر ہی ہے تو اس کی اصل روح کو سمجھتا ہو، اس طرح نماز کی بھی اصل روح کو سمجھتا ہو۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی داڑھی کو ہاتھ ماریں، کبھی کچھ کریں، یہ جدی فقاہت تھی، یہ سمجھ تھی۔ اسی طرح یہ جو اب بھی آپ بتا رہا ہوں میں، اس میں بھی فقاہت ہے۔ تو دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص احسان ہوتا ہے، اور وہ علماء جن کو شرح صدر اللہ کریم اپنے میزبانی سے عطا فرماتا ہے ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے فقاہت۔ یہ جتنے بزرگان دین کے آپ کو حالات سنائے جا رہے ہیں یہ اکثر و بیشتر فقیہ ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو علی شفیق بلخی جو ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، درویش بھی تھے۔ تو ان کی باتوں میں آپ سن رہے ہیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، مثلا کل آپ کو انہوں نے دانا کی، دانشور کی، بخیل کی، تو اصل روح بتائی اس کی۔ اسی طرح آپ کے ارشادات میں بہت سی اور بھی بڑی بڑی کام کی باتیں ہیں۔ مثلا آپ فرماتے ہیں، یہ دو تین باتیں سناتا ہوں، پھر حضرت فقیہ افقہ الفقہا جو ہیں امام ابو حنیفہ کی بات سناؤں گا۔ یہ ایک بات مجھے اس باتوں سے یاد آ گئی کہ حضرت ابو علی شفیق رحمۃ اللہ تعالی بلخی آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں بندے کے لیے بہت مہلک ہیں، جس کو ہلاک اور تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک تو توبہ کی امید پر معصیت، یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا کہ کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لوں گا، یہ انتہائی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ توبہ کی امید پر معصیت میں نے گناہ گاری، گناہوں کا ارتکاب۔ دوسرا فرمایا کہ زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر، زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر، کہ کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بچہ ہے، ہنے چھوڑ ہے، ہنے داڑھی رکھا دے جی، ہنے مسیتل بنا دا جی، شادی تو ہو لین دے، بال بچہ ہو جائے گا تو حج کر کے تو پھر ان دے بعد نماز شروع کر دے گا، حج کر کے جی توبہ میں داڑھی رکھ لاں۔ تمہیں پتہ ہے حج کی توفیق ہوگی نصیب کے نہ ہو، تو یہ دوسری ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو ایک تو توبہ کی امید پر معصیت، دوسرا زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر، اور تیسری غالباً آخرت کی تیاری میں کوتاہی، پتہ نہیں اس قسم کا کوئی مفہوم تھا۔ تو اس طرح کے بعد ارشادات میں وہ روح ہے فقاہت کی، وہ چھپی ہوئی۔ ایک اور بھی آپ کا ارشاد تھا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آ گئی یاد۔
یہ کیوں پتہ بھولیں، وہ میرے موضوع سے ہٹ کر میں نے جو باتیں کی ہیں، ورنہ پہلے میں ذہن میں لے کر بیٹھا تھا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے مریدوں اور شاگردوں میں تھے، ان کا بھی ذکر آئے گا، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ بھی۔ تو حضرت حاتم اصم، ان کی رحلت کے وقت ان کے سرانے موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ پیر و مرشد کوئی اہم ترین بات تو نصیحت کرتے جائیں آخری۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ جب تک زبان پر کنٹرول کر سکو بولنے سے پرہیز کرو۔ جب تک زبان پر کنٹرول کر سکو تو بات کرنے سے پرہیز کرو، نہیں اس وقت بولو جب بولے بغیر چارہ نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تم اگر نہ بولو گے تو دین کا نقصان ہو جائے گا، اس وقت بولو، ورنہ چپ رہو، کہ خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ فرمایا تمہارے لیے خاص نصیحت ہے۔ تو بس میں بھی یہ کبھی کبھی آپ کو جو میں مجبور سمجھتا ہوں، اس کی وجہ کہ دین اور فقاہت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آپ اتنا دن رات میرے پاس ہیں، لیکن آپ کو بھی کچھ اصل مطلب وہ چیز جو ہے نا خاص اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے، تربیت۔ اگر وہ خاص چیز حاصل اگر ہو نا تو آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں بجائے اس کے کہ مجھ پر تنقید کریں، میرے ساتھ ہمدردی کریں۔ مثلا مجھ سے دیر لگ جائے تو اس پر ہمدردی کریں کہ اس بندے کو اتنی مجبوری ہے بولنے کی، پھر بھی کہ میں وعظ و نصیحت کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، پھر بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہر محفل کے بعد مجھ کو اس پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ تو نے لمبی بات کیوں کی، کم کرتا یعنی میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اس کو مختصر کر سکتا۔ اگر حاضرین پڑھے لکھے سمجھدار ہو نا تو پھر بات مختصر بھی کافی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش تو کرتا ہوں کہ آپ کو اختصار کے ساتھ اچھی سے اچھی بات سنوں۔ اب آپ کو میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر سناتا ہوں، اور یہ ان کی ایک ایک بات کو جاننا، سننا، یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ سارے حنفی ہیں اور اس امام کے پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ تو آپ کا اس میں گرامی تو تھا نعمان کہتے ہیں شیریں خوشگوار پانی کے چشمے کو، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ علم و عمل کا اور تقوی پرہیزگاری کا ایک شیریں اور خوشگوار چشمہ تھے جس سے ایک زمانہ سیراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نام میں کام والی نسبت پنہاں کی ہوئی تھی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے رکھوایا کہ آپ کا نام بھی محمد تھا اور کام بھی محمد ہی تھا، کام بھی قابل تعریف تھا۔ اس طرح نور اللہ میرے مرشد کا نام تھا، تو نور اللہ کا چہرہ بھی دیکھنے سے نور اللہ ظاہر ہوتا تھا، اللہ کا نور ظاہر ہوتا تھا، اور کام بھی انہوں نے ساری عمر اللہ کا نور ہی پھیلایا۔ دین جو ہے اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا نور ہے، حدیث اللہ کا نور ہے۔ اور الحمدللہ میری ماں نے بھی میرا نام منظور رکھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کثیر طبقے کو میں منظور ہوں۔ چند ایک کو نام منظور ہوا تو کیا ہے، چند ایک سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ منظور کرے، اس کا رسول منظور کرے، اور زندگی میں جو بھی بزرگ ملا ہے اس نے مجھ کو منظور ہی کیا ہے، بغیر کسی لمبے چوڑے تعارف کے، اس نے دیکھتے ہی منظور کیا ہے۔ یہ بھی مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ تو ماں نے جو نام رکھا تھا
میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ دیپال پور کے ایک بڑے مرکزی خطیب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہاں دیپال پور میں ایک نیا پروفیسر آیا ہے، نام اس کا منظور ہے، ہمیں نامنظور ہے، چونکہ وہ دوسرے مسلک کا تھا۔ تو کسی نے مجھے آ کر بتایا، تو میں نے جی اس کا آپ کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جواب کوئی پہنچا دے ان کو بات کہ اپنے آپ کو درست کر لیں ورنہ ہم سخت رد عمل دیں گے۔ بس ایسے ہی اس نے سمجھ لیا کہ وہ سنا اس نے کہ حافظ صاحب کوئی آئے ہیں منظور اور وہ درس دیتے ہیں وہاں طلباء کو، کالج کے طلباء کو درس دیتے، پرنسپل نے کہا تھا۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کا درس دینا شروع کیا تھا، 6 مہینے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنائی تھی تمام بچوں کو۔ اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تھی، مجھے پتا تھا کہ وہاں شہر کے شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں، اور میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا تھا، ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، صرف فاتحہ کی تفسیر سناتا تھا، اور ایسی تفسیر جو ہر ایک کو مطلب بھائے۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ اثر سوکھ بڑھتا جا رہا ہے شہر میں، پھر بات پھیل گئی نا، میری قابلیت کی بھی پھیلی، کیونکہ بڑی تیاری کے ساتھ میں بولتا تھا، بڑے خوبصورت لفظوں کے موتی برستے تھے، پھول برستے تھے، جھڑتے تھے۔ تو اس نے یہ کہہ دیا، تو میں نے کہا اس کو بھئی میری ماں نے میرا نام منظور رکھا، میرے مرشد نے میری منظوری کے لیے دعائیں فرمائی، اور دنیا کے انسانوں کا کثیر طبقہ مجھے منظور کہتا ہے، کسی ایک کے نام منظور کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو باقی میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دیتا، پھر جو ان کی مرضی جو مرضی کہیں، لیکن نہیں، بہرحال بعد میں ان سے اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ بندہ صحیح ہے، پہلے پتہ نہیں کس نے کان بھرے ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ایک بار وہ مدینہ منورہ میں بھی ملے، سلام دعا ہوا، حال احوال پوچھا، بلکہ 2 4 5 10 مرتبہ ملاقات ہوئی ہوگی، اور میں بھی ان کو اچھا ملتا ہوں، وہ بھی مجھ کو اچھا ملتے ہیں۔ تو مطلب یہ تو ایک ضمنی بات تھی، تو کسی کے نام میں اللہ کام پوشیدہ کر دیتا ہے، اس کی حیثیت پوشیدہ کر دیتا ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کریم کا۔ البتہ یہ بڑی بری بات ہے کہ نام تو ہو نین سکھ اور آنکھوں سے اندھا ہو، نام ہو روشن دین اور نرا اندھیرا ہو، یا نام ہو نور بھری اور آنکھوں سے نابینی ہو، یا نام ہو محمد دین اور کام کوئی بھی دین والا نہ ہو، تو ایسے یہ نہیں ہو۔ والحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس بات پر کہ وہ کسی کو نام جیسا کام عطا فرمائے اور وہ حیثیت بھی عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، حضرت نعمان حضرت کا نام ہے، شیریں خوشگوار چشمہ، یہ یاد رکھو، اور باپ کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت، اور تھے تو اجمی ہوتا ہے جو عرب میں پیدا نہ ہوئے اور جن کے باپ دادا کی بولی عربی نہ ہو، لیکن عربی سیکھ تو سکتا ہے نا بعد میں، پھر ماشاءاللہ بہت عربوں کے بھی استاد ٹھہرے۔ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، حضرت سلمان فارسی صحابی رسول کی طرف، کہ تیری قوم میں ایک شخص ہوگا کہ جو علم کو اگر وہ آسمان کے ستاروں ثریا کے پاس بھی ہوگا تو وہاں سے بھی اتار لائے گا علم کی بات۔ تو محققین کہتے ہیں کہ وہ اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف تھا، کیونکہ آپ بھی عراق اس وقت فارس میں ہی تھا، یہ اکٹھا ملک تھا۔ تو آپ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، اور معرفت اور حقیقت کے بھی امام ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ شریعت و طریقت، معرفت اور حقیقت کے آپ سورج چاند ہیں، مہر و مائے، اور تقریباً تمام ائمہ فقہ کے استاد بنتے ہیں، جو کوئی ان کا شاگرد ہے، کوئی ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ تو ان حضرات نے قرآن و حدیث میں نگاہ کر کے اصل روح اسلام کے مطابق مسائل کی تشریحات لکھ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کی۔
انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے حدیث سے مسائل اخذ کرنا، چھانٹنا اپنی ضرورت کے مطابق بڑا مشکل کام ہے نا، تو انہوں نے وہ ہمارے لیے گویا ایک ذخیرہ تیار کر کے دے دیا کہ جو تمہیں ضرورت پیش آئے یہ اس مسئلے کا جواب یہاں سے دیکھ لو۔ یعنی فرضی مسائل پیدا کر کے ان کے جواب دیے، وہ آسانی فرما دی نا کہ اگر فرض کرو کوئی بندہ بیوی سے لڑ پڑے تو اس کو کس کس طریقے سے طلاق دینی چاہیے اور کس طرح وہ غلط راہ سے بچ سکتا ہے۔ یہ ممکنہ مسائل ہیں۔ تجارت میں کس کس صورت میں جائز ہوتا ہے، کس کس صورت میں ناجائز بنتا ہے، تو یہ بہت بڑی آسانی ہوگی۔ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اہل حدیث اسی پر زور دیتے رہتے ہیں، ان کے اوپر بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں ائمہ دین کے، ائمہ فقہ کے اوپر، کہتے لو جی اللہ رسول قرآن حدیث میں نہیں بتا سکتا تھا، اس نے نہیں بتا دیا کہ کوئی اور ضرورت پڑتی کسی علم کیا ہے۔ یہ بات ہے، یہ اسی طرح جس طرح کوئی مولوی صاحب آپ کا تقریر کرنے کے لیے آئے تو آپ کہیں جی جناب چلیں یہاں سے، ہمیں قرآن حدیث نہیں ہمارے پاس، ہم وہاں سے دیکھ لیں گے، کیوں جی؟ تو وہ یہی کہے گا کہ ظالم ہوں، میں قرآن حدیث ہی سمجھانے کے لیے آیا ہوں، تم خود بخود کیسے سمجھو گے؟ تو اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں جی تقلید بالکل کرنی چاہیے، کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ خود کوئی روپڑیوں کی تقلید کرتا ہے، کوئی لکھویوں کی تقلید کرتا ہے، کیونکہ ہر امام سارے اپنے مولوی کی تقلید ہی کرتے ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ چھوٹے لیول پر تقلید جائز ہے تو بڑے لیول پر تقلید کیوں جائز نہیں؟ کہ جس طرح ایک جماعت کا امام ہے اس طرح ایک پوری امت کا امام بھی ہو سکتا ہے، اور ایک امت کے خاص حصے کا امام بھی ہو سکتا ہے۔ خیر تو یہ ہے ابتدائی کلمات۔ تو حضرت جو تھے بہت ہی خدا رسیدہ تھے اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ آپ کی عبادت، علم تو علم، آپ کی عبادت اور ریاضت کے قصے جو آگے چل کر آپ سنیں گے بڑے معروف ہیں، اور آپ نے عبادت و ریاضت کی بھی انتہا کر دی۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہوتی ہے جو باپ بیٹے کی نسبت کے ساتھ یا کسی اور خاص نسبت کے ساتھ کسی کا نام مشہور ہو۔ مثلا میرے بیٹے کا نام مسعود ہے تو مجھے ابو مسعود کہا جائے، یہ اس کو کہیں گے کنیت، اب مسعود کا بابا، مسعود کا ابا۔ اور اگر کسی کی ماں مشہور زیادہ ہو تو اس کے نام سے ابن مریم، مریم کی بیٹی، نہ ابن عیسیٰ علیہ السلام، مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ ماں کی نسبت سے ہو گئی۔ اگر کوئی ابن مسعود ہوا تو عبداللہ ابن مسعود ہوئے، ان کے نام سے وہ کنیت، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا نام ہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کی نسبت سے، جس طرح کلمے میں رہتا ہے ابو القاسم حضور کی۔ تو ابو حنیفہ آپ کی کنیت کیوں تھی، اس پر دو قول ہیں۔ ایک قول شیخ فرید الدین عطار کا ہے، اور ایک قول بعض دیگر محققین کا ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تو بہت ہی دلچسپ کہانی سی لکھی ہے، اور دلچسپ بھی بڑی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حنیفہ نامی آپ کی بیٹی تھی۔ حنیفہ کا معنی ہے جو اللہ کی طرف مائل ہو۔ ابراہیم بھی حنیف تھے، ابراہیم حنیفہ نہیں آتا قرآن کریم میں، کہ ابراہیم بھی وہ تھے جو باطل سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل تھے۔ اور ہماری ملت بھی ملت ابراہیم حنیفہ ہے، ملت حنیف ہے ہماری، حنفی۔ ہم اس وجہ سے بھی کہلاتے ہیں کہ ملت ابراہیمی ہے، تو ہمیں بھی ملت حنیفہ ہے۔ ملت حنیفہ یعنی ایسی ملت جو اللہ کی طرف میلان رکھتی ہو اور باطل سے منہ موڑنے والی ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے منہ موڑا اور اللہ سے رشتہ جوڑا۔ تو حنیفہ نامی آپ کی بیٹی تھی، ایک قول یہ فرید الدین عطار کہتے ہیں۔
بیٹے بھی ہوں گے لیکن نام بیٹی کے نام سے مشہور ہوا کہ حنیفہ کا باپ۔ اس کی فرماتے ہیں ایک خاص وجہ ہوئی تھی، وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ خواتین آئیں حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ مسائل حل کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو، چلو اس زمانے میں مرد کو ویسے فوقیت دی جاتی تھی، اب تو خیر مرد کو کوئی فوقیت ہی نہیں دیتا، اب تو کہتے ہیں ہم برابر ہیں۔ اس وجہ سے آج کل کی عورتیں ہوتی تو شاید سوال اور طرح ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کہ چلو مرد سے عورت کی حیثیت آدھی تو ہے نا وہ حصہ وغیرہ لینے میں، تو کم از کم 2 شادیاں 2 شوہر تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے تھی، 2 شوہروں کی اجازت ہمیں ہونی، جب مرد کو 4 کی اجازت ہے تو پھر 2 شوہروں کی تو ہمیں بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے حق میں حق تلفی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی ہوتی تو کہتی ہمیں 4 کی ہونی چاہیے، تو انہوں نے 2 کے بارے میں سوال کیا۔ اب چونکہ وہ خواتین تھیں اور شرم و حیا والی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی الجھن ہوئی کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ لوگ بڑے شرم و حیا والے تھے کہ ان کو کیسے طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو فرمایا میں پھر کسی وقت پھر جواب دوں گا۔ سوچا کہ کیا مناسب طریقہ اختیار کیا جائے اور کیسا ہو جس سے ان کو شرم و حیا بھی قائم رہے اور سمجھ بھی آ جائے۔ تو گھر میں گئے تو کوئی متفکر سے تھے، سوچ رہے تھے، تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی آج خواتین نے یہ سوال کیا ہے تو اس کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ کیسے ان کو جواب دیا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب سمجھا سکتی ہوں ان کو بہت اچھے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے جو عزت اور شہرت دی مجھ کو بھی اس میں شریک کریں کہ میرا نام بھی زندہ رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا نام انشاءاللہ زندہ رکھیں گے ساتھ۔ تو اس نے کہا ان کو میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ بھیجا، وہ عورتیں آئی تو آپ نے فرمایا، میری بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کی کتنی خواتین آپ میں سے جن کے کوئی بچہ ہے دودھ پیتا؟ تو 2-4 نکلی، ان کا ہم ہیں ہمارے بچے۔ فرمایا ان کو ایک ایک پیالی دے دی، فرمایا اس میں اپنا تھوڑا سا دودھ نچوڑ دو۔ انہوں نے تھوڑا سا دودھ نچوڑ دیا اپنے پستان کا، فرمایا ایک بڑا پیالہ لیا اس کے اندر ڈال دو۔ انہوں نے اندر ڈال دیا، جب اندر ڈال دیا تو فرمایا اب اس کو اکٹھا ہو گیا، فرمایا اب اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال لو۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرمایا بس یہ اسی سے سمجھ لو کہ اگر عورت 2-3 شوہروں کی بیوی ہوتی تو وہ کیسے علیحدگی کر سکتی تھی کہ یہ اولاد کس کی ہے، یہ اولاد کس کی ہے جی؟ اس وجہ سے تمہیں زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو عورتیں بڑی حیران ہوئیں اور متاثر بھی ہوئیں کہ انہوں نے کس طرح کی مثال سے ان کو سادہ سے انداز میں سمجھا دیا۔ حضرت امام کو پتہ چلا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ ایک تو مجھ کو دقت نہ ہوئی شرم و حیا کی بات ان کے کسی اور طریقے سے سمجھانے کی، کیونکہ یہ ایک مثال جو تھی انہوں نے اختیار کی۔ یہ مثال تو فوراً ہر کے ذہن میں نہیں آتی، بندہ تو ڈائریکٹ ہی کہتا ہے کہ ایک مرد کا مطلب ہے اس میں مادہ منفی آ جائے گا تو کس طرح، یا اس طرح کی سلسلے سے بات کرنے میں تھوڑی سا حجاب تو پیدا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت نے پھر وعدے کے مطابق اس کا بیٹی کے نام پر اپنی کنیت رکھی ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ، اور اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ البتہ بعض محققین نے اس کا انکار کیا ہے، یہ بھی میں بتا دوں اس لیے کہ کوئی آپ کل کلاں کہیں کہ جی حافظ صاحب نے یہی کہا ہے، اور مولوی جو ہوتے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں، تو مولوی بات سن لینا تو خود چاہے کتنی غیر سکہ باتیں لکھتا رہے بیان کرتا رہے، لیکن اگر کسی دوسرے کے متعلق تو نہیں یہ روایت سکہ نہیں ہے،
ہے جی، یہ بھی ہمارے یہاں بیماری ہے، دوسرے کو بات پہنچے نہیں یہ کمزور روایت ہے، انہوں نے کمزور روایت بیان. تو ایک قول دوسرا بھی ہے کہ نہیں، ان کی بیٹی کوئی حنیفہ نہیں تھی، بلکہ وہ ملت حنیفہ کی وجہ سے، چونکہ ہماری ملت حنیفہ ہے، ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم ان کی ملت ہیں، تو وہ حنیف تھے، تو ہم ابراہیم حنیف تھے اور ہم ملت حنیفہ. ملت مؤنث ہے نا، تائے تانیث ہے، ہم ملت حنیفہ ہیں. تو گویا ملت حنیفہ کا باپ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ابراہیمی ملت ہے، اس کے وہ گویا باپ ہے، روحانی باپ. تو یہ قول بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہوں، نہیں سمجھے، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ بیٹی بھی حنیفہ ہو اور ہم ملت حنیفہ ہیں، تو اس کے بھی باپ تھے اور وہ واقعہ بھی ہوا ہو، اور ہمارے بھی چونکہ باپ ہیں روحانی، اس وجہ سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ ہیں اور ابو حنیفہ ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے. آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ حاضر ہوئے تو آپ نے جب سلام کہا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سید المرسلین، تو آپ کو روضہ اطہر سے یہ جواب سنائی دیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، عام پر سلام ہو. انہوں نے یا سید المرسلین کہا تو جواب میں امام المسلمین کہہ کر آپ کو جواب دیا گیا. داتا صاحب کشف المحجوب میں یہ بات لکھتی ہیں، اور یہ فرید الدین عطار نے نہیں لکھی، داتا صاحب اپنا لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ کے اندر کھڑا ہوں کعبہ شریف میں، اور باب بنی شیبہ، یہ ایک دروازہ تھا، اب تو وہ دروازوں کے نام اور بن گئے، مجھے پتہ ہے باب بنی شیبہ صفا والی طرف پر ہے تھا. تو باب بنی شیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا. تو میں نے بڑھ کر قدم بوسی کی اور سلام عرض کیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جن کو آپ نے اٹھایا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ سمت کے امام ابو حنیفہ ہیں. اس کی داتا صاحب اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں خواب، فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کچھ تو واضح ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں جھولی میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ کہ جھولی میں کیوں اٹھایا ہوا، ساتھ بھی ہو سکتے تھے. تو حضرت داتا کا جب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس تعبیر کی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے اقوال و افعال کو اور ان کی ذات سے جو فیضان جاری ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جس کو گود میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت میں ہوتا ہے. گویا آپ کے منہ سے جو نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تائید حاصل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اس کو حاصل ہے، اور وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہداشت میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محافظ اور نگہبان ہیں، اور حضور ان کی علمی پرورش فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرورش میں ہے. ماں ہی بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا، تو اس بچے کی پورے اقوال و افعال ماں کی نگہداشت میں ہوتے ہیں، پرورش میں ہوتی ہے. تو یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس کی تعبیر یہ بھی کی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت اونچے رتبے کی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ سلسلہ سنائیں گے، کافی دن چلے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.